اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب صدق الایمان و اخلاصہ۔ یہ باب ایمان کے صدق اور اس کے اخلاص کے بیان میں ہے۔ امام مسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ذکر کی ہے 3 سندوں سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لما نزلت الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم شق ذلك على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت الذین آمنوا کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، تو یہ شاق ہوئی آیت سرکار کے صحابہ پر۔ انہوں نے کہا اینا لا یظلم نفسہ، یا رسول اللہ ہم میں کون ہے جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا؟ کچھ نہ کچھ تو ظلم و زیادتی ہو ہی جاتی ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس ہوا کما تظنون انما ہوا کما قال لقمان لابنہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ انہوں نے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ معاملہ اس طرح نہیں ہے جیسا تم گمان کرتے ہو، یہ اس طرح ہے جیسے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شرک ظلم عظیم ہے، اور یہاں ظلم سے مراد لم یلبسوا ایمانہم بظلم سے مراد مطلق ظلم نہیں ہے، بلکہ ظلم کی ایک خاص قسم ہے جس کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم میں ظلم کو اس کے عموم پر محمول کیا تھا، ہر قسم کا گناہ سمجھ لیا، اسی لیے انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس وہم کا ازالہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم نے جیسا گمان کر رکھا ہے اس طرح مراد نہیں ہے، بلکہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہاں شرک سے مراد، یہاں ظلم سے مراد وہی شرک مراد ہے۔ یعنی ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وجود باری تعالیٰ کی تصدیق کی جائے پھر اسے شرک سے آلودہ کیا جائے۔ اصل ظلم یہی ہے کہ کسی شے کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیا جائے، وہ ذو الشیء فی غیر محل۔ شرک کو بھی ظلم اس لیے کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کو غیر محل میں رکھ کر اس نے ظلم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ کہہ کر اطمینان دلایا کہ اس آیت میں ظلم سے ہر چھوٹے بڑے گناہ مراد نہیں بلکہ شرک مراد ہے، لہذا تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث سے بات سمجھ میں آئی کہ ایمان وہی معتبر ہے جو شرک کی آمیزش سے پاک ہو۔
اگر ایمان ظلم کے ساتھ مل گیا یعنی شرک کے ساتھ تو پھر وہ ایمان معتبر نہیں ہے، جیسا کہ مشرکین کا ایمان تھا۔ باب بیان تجاوز اللہ تعالی عن حدیث النفس والخواطر بالقلب اذا لم تستقر وبیان انہ سبحانہ وتعالی لم یکلف الا ما یطاق وبیان حکم الہم بالحسنہ وبالسیئہ۔ یہ باب ہے نفس کے خیالات اور دل کے وسوسوں اور خطرات سے اللہ تعالیٰ کے درگزر کرنے کے بیان میں، جبکہ وہ دل میں مستقر اور جمع نہ ہو، اور اس بات کے بیان میں کہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کی تکلیف بندے کو دیتا ہے جس کی بجاوری کی طاقت ہو، اور نیکی اور بدی کے ہم یعنی ارادے کے حکم کے بیان میں۔ اس باب میں امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ذکر کی ہے اور حضرت ابن عباس کی روایت ذکر کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور روایت ذکر کی ہے۔ مختلف سندوں سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو ذکر کیا ہے۔ بہت تفصیلی بحث اس پر محدثین نے کی ہے، آپ اسے سماعت فرما لیں۔ اس باب میں دو چیزیں قابل ذکر ہیں، ایک تو نسخ اور ایک تکلیف مالا یطاق، اور دوسری چیز ہم میں اور عزم میں کیا فرق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم و تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ پوری آیت نازل ہوئی تو فاشتد ذلک علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے صحابہ پر یہ اس آیت کا نزول گرا معلوم ہوا، کیونکہ اس میں اللہ نے فرمایا جو تم اپنے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، سب کا حساب اللہ تم سے لے گا۔ تو اس سے سننا ہے دل میں جو خیالات آتے ہیں جو چھپے رہتے ہیں اس پر بھی محاسبہ ہوگا، تب تو پھر کوئی بچ نہیں پائے گا، اس لیے کہ دل میں مختلف طرح کے خیالات ہیں۔ تو جب شاق معلوم ہوا فاتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم برکوا علی الرکب، صحابہ کرام اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، فقالوا اے رسول اللہ کلفنا من الاعمال ما نطیق، عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کچھ اعمال کی تکلیف دی گئی جس کی ہم طاقت رکھتے ہیں، مثلا نماز، صیام، جہاد، صدقہ، وقد انزلت علیک ہذہ الآیہ ولا نطیقها، اور آپ پر یہ آیت جو نازل ہوئی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یہ اس کی طاقت ہم نہیں رکھتے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتريدون ان تقولوا كما قال اہل الکتابین من قبلکم، کیا تم چاہتے ہو، سرکار نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تم ویسے ہی کہو جیسے یہود و نصارہ نے تم سے پہلے کہا، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، بلکہ یہ کہو ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے اللہ تیری مغفرت کے ہم طلبگار ہیں اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، تو صحابہ نے یہ پڑھا۔ فلما اقتراها القوم ذلت بها السنتهم، تو جو صحابہ نے اس کو پڑھا تو ان کی زبانیں ان سے مانوس ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ،
تو اس کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ رسول ایمان لائے اس پر جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور سارے مومنین ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک، صحابہ نے کہا ہم نے سنا، اطاعت کی، تیری مغفرت چاہتے ہیں اے رب، اور تیری طرف پلٹنا ہے۔ فلما فعلوا ذلك نسخها اللہ تعالی فانزل اللہ عز وجل، تو جب یہ کام کر لیا تو اللہ تعالی نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، یعنی ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ۔ اللہ نے آیت نازل کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کے وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا، اس کے فائدے کے لیے، اور اس کے نقصان کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا۔ اے ہمارے رب تو ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کریں۔ اللہ نے فرمایا ہاں، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا، اللہ نے فرمایا ہاں۔ بندوں نے کہا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، قال نعم، اللہ نے فرمایا ہاں۔ یہ حدیث ہے، اس سے بات سمجھ میں آئی کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ والی آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها والی آیت سے منسوخ ہے۔ اسی حدیث کو دوسری سند سے بھی امام مسلم نے ذکر کیا، ابن عباس کی روایت۔ مالا یطاق جس فعل کے انجام دینے کی قدرت اور طاقت بندے میں نہ ہو اسے مالا یطاق کہتے ہیں۔ محدثین نے، فقہا نے اس کی 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ اس میں اول وہ مالا یطاق ہے جو محال ہو لذاتے ہی، جیسے اجتماع نقیضین، ارتفاع نقیضین کی تکلیف دینا، یہ جائز بھی نہیں اور واقع بھی نہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو فی نفس ہی ممکن ہو لیکن عادتاً بندوں سے اس کا صدور نہ ہو، جیسے فضا میں پرواز کرنا، پہاڑ کو سونا بنا دینا۔ اس کے عدم وقوع پر اشاعرہ معتزلہ کا اتفاق ہے، البتہ اس کے جواز اور عدم جواز میں اختلاف ہے۔ جمہور کا موقف یہ ہے کہ یہ جائز ہے لیکن واقع نہیں ہے۔ جائز اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی شے قبیح نہیں ہے، اور عدم وقوع استقراء سے ثابت ہے۔ معتزلہ کے نزدیک جائز نہیں کیونکہ یہ ظلم ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جو بندوں سے عادتاً تو ممکن ہو لیکن اللہ کے علم و ارادے میں بندوں سے اس کا صدور نہ ہو، جیسے ابو جہل کا ایمان۔ اس تکلیف کے وقوع پر اجماع ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ اسے مالا یطاق سے شمار نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ مکلف کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کی قدرت میں داخل ہے، لیکن ذات باری تعالیٰ کی طرف نظر کرتے ہوئے محال ہے کیونکہ علم اور ارادے الہی کے خلاف وقوع محال ہے۔ دوسری بات تھی نسخ۔ نسخ کا معنی ہے زائل کرنا، باطل کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں نسخ کسی حکم شرعی کے انتہائی مدت کے بیان کا نام ہے۔ نسخ ہمارے لیے تو حکم سابق میں تبدیلی ہے، لیکن علم واجب تعالیٰ میں انتہائی مدت کا بیان ہے۔ نسخ
بھی 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نسخ تلاوت و حکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو الفاظ باقی رہیں اور نہ ہی احکام باقی رہیں، یہ کامل درجے کا نسخ ہے۔ جیسے کہ وہ آیات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی منسوخ ہو گئیں، یعنی نہ تو ان کے الفاظ باقی رہے اور نہ ہی احکام باقی رہے، اور اس کا نسخ اس طریقے پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو دلوں سے اٹھا لیا، جیسا کہ ام المومنین سے مروی ہے، فرماتی ہیں قرآن مقدس میں حرمت کو ثابت کرنے والی 10 چسکیوں کی آیت نازل کی گئی، پھر وہ 5 چسکیوں والی آیت سے منسوخ ہو گئی رضاعت کے باب میں۔ اس حدیث کی روایت حضرت امام مسلم اور بخاری نے دونوں نے کی ہے۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ 10 چسکی اور 5 چسکی دونوں کی قرأت منسوخ ہے، حکم بھی منسوخ ہے۔ امام شافعی کے نزدیک 5 رضاعت کا حکم باقی ہے، قرأت منسوخ ہے۔ احناف کے نزدیک مدت رضاعت میں 1 چسکی یا 2 چسکی سے بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ امام شافعی کے نزدیک کم سے کم 5 چسکی دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ یہ پہلی قسم ہے نسخ۔ دوسری قسم ہے نسخ حکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ برقرار ہوں لیکن احکام برقرار نہ رہیں۔ حضرت ملا احمد جیون فرماتے ہیں کہ اس قسم کی مثال لکم دینکم ولی دین سے دی گئی ہے، اور ان کی مانند 70 آیات ہیں جن کا حکم آیات قتال سے منسوخ ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ کفار و مشرکین سے عدم قتال کے باب میں 120 آیات ہیں جن کا حکم آیات قتال کے حکم سے منسوخ ہے۔ قرآن مقدس پر جو عمل کرنا چاہے ان سب کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے، تاکہ وہ ناسخ اور منسوخ میں تمیز دے سکے اور منسوخ کو چھوڑ کر ناسخ پر عمل کر سکے۔ لیکن اس کے برخلاف شیخ الاسلام حضرت جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اس قسم ثانی کے مفہوم کی وضاحت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس قسم ثانی سے متعلق آیات بہت ہی کم ہیں، اگرچہ اکثر لوگوں نے اس میں بہت سی آیات کو شمار قرار دیا۔ تیسری قسم نسخ تلاوت، اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ باقی نہ رہیں لیکن احکام باقی رہیں۔ اس کی مثال الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما ہے کہ شادی شدہ زانی اور زانیہ کے رجم کا حکم باقی ہے، اور اس آیت کی تلاوت منسوخ ہے، یعنی الفاظ باقی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت بھی ان اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز لامتی ما حدثت به انفسها ما لم يتکلموا او يعملوا به۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان خیالات کو درگزر فرمایا ہے جو اس کے دل میں آئیں جب تک کہ ان کو اپنی زبان سے ظاہر نہ کریں یا ان پر عمل نہ کریں۔ یہی دوسری روایت میں بھی الفاظ ہیں۔ ابو ہریرہ کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل اذا ہم عبدی بسیئہ، جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو تم اس کو نہ لکھو،
اگر اس نے عمل کر لیا اس پر تو تم اس کو ایک برائی لکھو، وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ، اور جب کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو پر عمل نہ کرے تو تم اس کو ایک نیکی لکھو، اگر عمل کر لے تو اس کو 10 نیکی لکھو۔ اسی مضمون کی حضرت ابو ہریرہ کی دوسری روایت بھی ہے، اس میں یہ عمل کر لے تو اس کو 10 نیکی لکھو 700 گنے تھے۔ حضرت امام مسلم نے امام حضرت ابو ہریرہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور احادیث بیان کی، ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جب میرا بندہ کسی نیک کام کرنے کے بارے میں سوچتا ہے تو جب تک کہ اس نیک کام کو نہ کرے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہوں، اور جب اسے کر لیتا ہے تو میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہوں۔ وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَن يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا، اور جب وہ کوئی برا کام کرنے کے بارے میں سوچتا ہے تو جب تک وہ اسے نہ کرے میں اسے بخش دیتا ہوں، اور جب وہ اسے کر بیٹھتا ہے تو میں اس کے لیے ایک برائی لکھتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، فرشتے کہتے ہیں اے رب تیرا یہ بندہ برائی کا ارادہ رکھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ارقبوہ فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة، کہ اس کا انتظار کرو، اگر وہ برائی کرتا ہے تو ویسے ہی ایک برائی لکھو، اور اگر نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھو، کیونکہ اس نے اس برائی کو میرے ہی ڈر سے چھوڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا اسلام اچھا ہوتا ہے یعنی نفاق سے خالی ہوتا ہے تو اس کی ہر نیکی کے بدلے میں جو کرتا ہے 10 سے 700 تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برائی کے بدلے میں جسے وہ کرتا ہے اس جیسی ایک برائی لکھی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل سے مل جاتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی کئی روایتیں حضرت ابو ہریرہ کی امام مسلم نے ذکر کی۔ حضرت ابن عباس کی ایک روایت ذکر کی کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وہ نیکیوں اور برائیوں کو لکھ لیتا ہے۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور اسے نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری ایک نیکی لکھ دیتا، اور اگر اس نے وہ نیکی کر لی تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 سے 700 بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکی لکھتا، اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا اور اسے کر بیٹھا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک برائی لکھتا۔ یہ مختلف طرح کی مفہوم تو سب کا قریب قریب ایک ہے۔ امام مسلم نے وہ ساری احادیث جو اس موضوع سے متعلق تھی اکٹھا فرما دیا۔ انسان کے دل میں کئی طرح کے خیالات آتے ہیں۔ قاضی ابو بکر اس بارے میں بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کسی گناہ کا ارادہ کرے اور اس کے ارادے میں استقرار نہ ہو، یعنی انسان اس گناہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کمر بستہ نہ ہو، بس گناہ کا خیال آئے دل میں اور چلا جائے، اس پر عمل پیرا نہ ہو، تو اس قسم کے وسوسے اور خطرات پر اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہو۔ اس باب کی جتنی احادیث ہیں انہی وسوسوں پر محمول ہیں، اور اسی قسم کے برے خیالات کی تعبیر لفظ ہم سے کی گئی ہے۔ اور اگر انسان نے کسی گناہ کا ارادہ کیا اور اس نے اس گناہ کے کرنے کا عزم مصمم کر لیا اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے مستعد اور کمر بستہ بھی ہو گیا تو وہ گنہگار ہوگا اور اس پر اس سے مواخذہ ہوگا۔ اس قسم کے برے خیالات کی تعبیر لفظ عزم سے کی گئی ہے۔ امام قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ اکثر
سلف فقہا اور محدثین قاضی ابو بکر کے مذہب کی طرف گئے ہیں، کیونکہ بعض دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال قلب پر مواخذہ ہوگا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مواخذہ اس برائی پر جس کا اس نے ارادہ کیا تھا نہیں ہوگا، کیونکہ جب اس نے وہ برائی کی ہی نہیں تو اس پر کیسے مواخذہ ہوگا، بلکہ مواخذہ اس کے عزم پر ہوگا، کیونکہ اس قسم کا عزم خود ایک برائی ہے۔ اب اگر اسی قسم کے عزم کے ساتھ وہ برائی کر بیٹھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ اور لکھا جائے گا، اور اگر اس برائی سے باز رہا تو اس کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ اس برائی کو اس نے اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا، اور یہ نیکی ہے کہ بندہ اللہ کے ڈر سے گناہ نہ کرے۔ لیکن وہ خیال جسے حدیث میں لفظ ہم سے تعبیر کیا گیا اور جس میں برائی نہیں لکھی جاتی، وہ وسوسہ ہے جو غیر ارادی طور پر دل میں آتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، نہ اس کا عزم ہوتا ہے اور نہ ہی وہ نفس میں جمتا ہے۔ جیسے بہتے پانی پر نجاست پڑی اور بہہ گئی، اس سے پانی کی صفت نہیں بدلتی، وہ پاک کا پاک اور صاف کا صاف رہتا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ امام قاضی ایاز نے جو بات کہی وہ بہت عمدہ ہے، اس باب میں اب اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ شرع اور نصوص بھی اسی پر دال ہیں کہ جو برا عزم دل میں جم جائے اس پر مواخذہ ہوگا۔ اسی طرح اس باب میں اور بھی آیات اور شرعی نصوص ہیں، مثلا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں میرا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب۔ دوسری جگہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حسد، مسلمانوں کو حقیر جاننا، ان کی برائی کا خواہاں ہونا حرام ہے، حالانکہ یہ سب اعمال قلب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اعمال پر بھی محاسبہ ہے۔ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ دل میں آنے والے برے خیالات پر بندے سے اس وقت تک مواخذہ نہیں ہوگا جب تک بندہ ان برے خیالات پر عمل نہ کرے، خواہ اس نے معصیت کا ہم اور اس پر عزم کر لیا ہو، لیکن صحیح وہی ہے جو اکثر فقہا اور محدثین کا قول ہے، جیسا کہ قاضی ایاز نے فرمایا اور قاضی ابو بکر نے فرمایا۔ واللہ تعالی عالم۔